الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے گزشتہ اتوار ہم نے درس عقائد کا آغاز کیا تھا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے درس عقائد میں عقیدے کی بنیادی تعریف اور عقیدے کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج کے دور میں جہاں فتنے تیزی سے ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نیا فتنہ آ جاتا ہے، آئے دن کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، عقیدے پر اور خاص طور پہ عقائد اسلام پر وار پہ وار کیے جا رہے ہیں، بنیادی اور مسلم عقائد کو خراب کرنے کی اور متزلزل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور امت کے اکابرین اور اسلاف کی روشنی میں عقائد کو پڑھنا، سمجھنا یہ آج کے دور کی ضرورت بن چکا ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری عبادتوں کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اگر ہماری عبادتیں ہم چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ ہمیں قبول ہوں، وہ ہمیں آخرت میں کچھ پھل عطا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقائد درست ہوں، کہ عقیدے کی کہ عبادات کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو عبادتیں پھر کاؤنٹ کی جائیں گی، اگر عقیدہ ہی خراب ہوگا تو عبادتیں بھی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سب سے اہم اور ضروری، قرآن و حدیث ہمارے لیے دو بنیادی دلائل ہیں، سورسز ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پھر امت کے اکابرین، اسلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بعد میں آنے والے ائمہ، علماء، اولیاء، محدثین کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بالکل عام فہم انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز میں بات نہیں کروں گا، بہت زیادہ مشکل الفاظ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا بالکل عام فہم انداز میں، آسان انداز میں، کیونکہ ہم نے عوامی گفتگو کرنی ہے۔ تقلید کہتے ہیں کہ کسی کی بات کی اس طرح پیروی کرنا کہ دلیل نہ مانگی جائے، آسان انداز میں، یعنی دلیل تو موجود ہو لیکن سامنے جس شخص کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ شخص خود اتنا بڑا درجہ رکھتا ہو کہ ہم اس کی بات کو بعینہ لے لیں اور اس کی صلاحیتوں پر اور اس کے علم پر ہم یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو لیں اور اس کی پیروی کریں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پاک و ہند میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں بھی میجورٹی کے اندر، لیکن پاک و ہند میں خاص طور پہ آپ کو زیادہ تر حنفی ملیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی اور آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ یعنی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اسی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ مراد کیا ہوئی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے، کہ دیگر مذاہب میں رفع یدین کیا جاتا ہے، تو آپ نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے، تو ہم ان کو جواب یہ دیں گے، ایک عام شخص جو ہوگا وہ جواب یہ دے گا کہ چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم کا موقف یہ تھا کہ نماز میں رفع یدین یعنی ابتدا کے علاوہ، کہ جب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے ہم چونکہ امام اعظم کے مقلد ہیں نا، ان کی تقلید کرتے ہیں نا، اس لیے ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام اعظم کے پاس دلائل نہیں تھے،
یا علماء کے پاس دلائل نہیں، لیکن ایک عام شخص کو فقہ کے اندر عبادات کے معاملے کے اندر مقلد بنایا گیا ہے، اس پر لازم کیا گیا ہے کہ تم نے پیروی کرنی ہے، تم نے تقلید کرنی ہے، اور پھر جو عالم بنتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں وہ پھر اس کی دلائل کی طرف جاتے ہیں، وہ پھر ان مسائل کو سیکھتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اچھا رفع دین نہ کرنے کی یہ وجوہات ہے، یہ احادیث ہمارے پاس ہے، وہ جو رفع دین کرنے والی احادیث ہے ان کا یہ جواب ہے۔ تو یہ معاملہ فقہ کے اندر اور عبادات کے اندر تو چلتا ہے، لیکن عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، یعنی عقیدے میں اس طرح پیروی کرنا کہ سامنے والے نے کہہ دیا تو ہم کر رہے ہیں، یہ عقیدے میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ رب کو ایک کیوں مانتے ہیں، آپ ایک رب پر ایمان اور یقین کیوں رکھتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام اعظم نے کہا تھا ایک رب ہے اس لیے میں ایک رب کہتا ہوں، بلکہ آپ کو اس کی دلیل معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں ایک رب پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں تو اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کی دلیل ہے قل هو اللہ احد، یہ قرآن میں آیا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو عقیدے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عقیدے میں پیروی نہیں ہے، عقیدے میں دلائل کا ہر شخص کو جاننا ضروری ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ جو ہے وہ کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بالکل میں نے سمجھا میں تقلید کی اقسام وغیرہ کی طرف جاؤں تو بات طویل ہو جائے گی، بالکل میں نے عام فہم انداز میں آسان انداز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ عقیدہ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے؟ تو دیکھیں عقیدہ کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جو یقینی ہو، پختہ ہو، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ عقیدہ وہ شے ہوتی ہے کہ جو بالکل جس پر یقین ہو، ٹھوس ثبوت، ٹھوس یقین ہو، کنفرم بلیف ہو، وہ بات کہ جسے انسان اپنا دین بنائے، اور اس میں یعنی عقیدے کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہوتا، تذبذب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ڈاؤٹ ہے، تذبذب ہے تو پھر وہ یقینی نہیں، اور یقینی نہیں تو وہ ظن ہے، اور ظن پر عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدے کے لیے یقین چاہیے، 100% بلیف چاہیے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ 4 طرح سے ثابت ہوتا ہے، عقیدے کے 4 دلائل۔ نمبر 1، پہلی دلیل قرآن مجید فرقان حمید ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ رب العزت کو آپ ایک مانتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، تو قل هو اللہ احد، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن سے عقیدے کا ثبوت، اور سب سے پہلا جو عقیدہ کو ثابت کرنے والی جو سورس ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن میں آیا ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہو، انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ سے متعلق کانسیپٹ ہو، جنات سے متعلق کانسیپٹ ہو، یہ سارے کانسیپٹ ہمیں قرآن سے واضح طور پر ملتے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور جدید نبی نہیں آئے گا، آپ کا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، کیونکہ اگر یقین نہ ہو، ڈاؤٹ آ جائے تو انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جیسے رب کو ایک ماننا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کیا ہوتا ہے، ہم اس پر آگے گفتگو کریں گے جا کے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلا سورس جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دلیل کیا ہے تو آپ کہیں گے دلیل سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری۔ تو پہلا سورس عقیدہ ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسرا سورس عقیدہ ثابت کرنے کے لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ، یا جسے ہم یہاں پر حدیث کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عقیدے کو ثابت کرنے کا دوسرا سورس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ وہ نبی تمہیں جس چیز کا حکم دے یا جو چیز تمہیں عطا کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر قرآن میں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو سیکنڈ سورس جو ہمارا ہے وہ سنت ہے۔ تیسرا سورس ہمارا جو ہے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہے عقل سلیم۔ اچھا یہ نئی بات، کیونکہ فقہ جو ہے نا، فقہ نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے، حج کس طرح کریں گے، یہ سارے فقہ ہیں۔ عبادات کو ثابت کرنے کے لیے بھی 4 سورسز ہیں۔
اس میں پہلی دو وہی ہیں جو یہاں پر ہے، قرآن اور حدیث، اور تیسری اور چوتھی ہے اجماع اور قیاس. لیکن یہاں پر جو ہے وہ معاملہ ڈیفرنٹ. یہاں پر تیسری سورس ہے عقل سلیم. اور عقل سلیم سے مراد کیا ہے؟ بالکل آسان عام فہم انداز میں عقل سلیم سے مراد ایک ایسی عقل اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دی ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے کہ اگر عقل سے انسان غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اگر بالکل صحیح طریقے سے غور و فکر کرے تو وہ درست نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں عقل سلیم جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ درست عقیدے تک رسائی پا سکتا ہے. اس وجہ سے عقل سلیم کو بھی عقیدے کے ثبوت کے لیے ایک سورس رکھا گیا. آپ دیکھیں آج کے دور میں اکثر ابحاث عقلی ہوتی ہے، اور ہم جب دین اسلام کے بنیادی عقائد کو سمجھاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں تو جہاں ہم قرآن و حدیث کا استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں، وہاں ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن و حدیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم عقلی جواب بھی ان کو دیتے ہیں، عقلی دلائل بھی ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ وہ ان کی عقل جو ہے وہ اس بات کو قبول کرے کہ ہم جس نتیجے تک پہنچے ہیں وہ نتیجہ غلط ہے، اور یہ جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے یہ نتیجہ درست ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے کہ انسان عقل کے استعمال سے، عقل سلیم کے استعمال سے صحیح رزلٹ تک اور صحیح نتیجے تک رسائی پا سکتا ہے. ہمارے یہاں پر شرح عقائد وغیرہ کے اندر ان موضوعات پر، یعنی عقیدے کے موضوعات پر جو گفتگو ہوتی ہے ان میں سے اکثر گفتگو عقلی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید بھی بار بار قرآن کے مضمون اور مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں قرآن بار بار وہاں پر اس طرح کے الفاظ ذکر کرتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچ بچار نہیں کرتے؟ یہ معاملہ تو اتنا واضح ہے کہ اگر بندہ اپنی عقل کی رسائی، اگر بندہ اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور غور و فکر کرے تو بندہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ کس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے. اس کی آسان مثال لے لیتے ہیں بالکل سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس پر میں نے آگے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک بات تاکہ عقل سلیم سے بھی آپ کو بات سمجھ آئے، ہم آگے بڑھے پھر. وہ یہ کہ ملحد یا ایتھیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے خدا کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ کہتے ہیں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات جو ہے، یہ ساری کائنات خود بخود مارے سے وجود میں آ گئی. یہ کائنات جو ہے یہ اپنے آپ خود بخود وہ ایک تفصیلی ایک تھیوری بیان کرتے ہیں جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ کیمیکلز کا ریاکشن ہوا اور ریاکشن ہونے کے بعد یہ ساری کائنات مارے سے وجود میں آ گئی اور یہ سب چیز وجود میں آ گئی. لیکن خود اگر آپ عقل کو دوڑائیں اور عقل کو استعمال کریں تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے نا، تو ہم اسی کی بات کریں گے. سائنس بھی، ورنہ اس سے قرآن و حدیث کے جوابات تو بہت ہیں لیکن پہلے ہم عقلی جواب بھی ایک دیکھ لیں کہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ سورج جہاں پر ابھی موجود ہے، یعنی ہم ارتھ پر ہیں اور ارتھ سے سورج ایک خاص ڈسٹنس دور ہے. اگر سورج تھوڑا سا قریب ہوتا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا قریب ہوتا تو زمین پر، ارتھ پر اتنی گرمی ہوتی کہ سارے انسان مر جاتے، یعنی سروائیویبلٹی پاسبل نہیں ہوتی. اس دنیا میں سروائیو نہیں کیا جا سکتا سائنس کے اعتبار سے بات کریں، ورنہ رب کی طاقت اور قدرت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا لیکن وہاں پر لوگ جو ہے وہ موجود ہوں گے. یہ تو رب کی طاقت اور قدرت ہے. لیکن ہم چونکہ سائنس کو سائنس کی لینگویج میں ہی جواب دینے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. تو سائنس بھی اس بات تک تو آ گیا کہ ہاں اگر سورج جہاں پر ابھی جس پرٹیکولر ڈسٹنس پر موجود ہے اگر تھوڑا سا قریب ہوتا تو اتنی گرمی اور اتنی یہاں پر معاملہ ہوتا گرمی کا کہ ایسی شدت ہوتی کہ سروائیول پاسبل نہیں ہوتا. اور تھوڑا سا اگر سورج دور ہوتا تو اتنی ٹھنڈ ہوتی کہ یہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا. تو اب سورج کو ایگزیکٹ پلیسمنٹ پر کس نے رکھا؟ یعنی جب بگ بینگ ہوا ہے جو آپ کے مطابق ایک کیمیکل ریاکشن ہوا جس سے ساری کائنات مادے سے وجود میں خود بخود آ گئی، لیکن جب ساری کائنات مادے سے وجود میں خود بخود آئی تو یہ سورج کیسے اپنی اس خاص ہی جگہ پر آیا کہ نہ ایک تھوڑا سا آگے ہے نہ تھوڑا سا پیچھے ہے؟
بلکہ ایگزیکٹ اتنے ڈسٹینس پر ہے کہ زمین پر جو ہے وہ لائف پاسبل ہے. تو جب بندہ اس طرح کے سوالات کو سوچتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے تو خود جو ہے وہ بندہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارا اللہ رب العزت کا نظام ہے اور اس کا یقیناً بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. میں آگے اور دلائل سے اس بات کو، کیونکہ آج ہم نے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے کچھ مختصر، تو میں اس پر بات کروں گا. تو تیسرا جو سورس ہے عقیدے کو ثابت کرنے کا وہ عقل سلیم، اور چوتھا سورس، فورتھ سورس عقیدے کو ثابت کرنے کا جو ہے وہ ہے سواد اعظم. سواد اعظم کہتے ہیں بڑی جماعت، سب سے بڑی جماعت، میجورٹی، آسان انداز میں جہاں زیادہ لوگ. اور ہمارے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی الجماعۃ ھکذا فاتبعوا السواد الاعظم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی میری امت کی جو میجورٹی ہوگی نا، میجورٹی، وہ کبھی بھی گمراہی پر، غلط بلیف پر، غلط کام پر جمع نہیں ہوگی. آگے ارشاد فرماتے ہیں وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا دست قدرت جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت بڑی جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت بڑی میجورٹی کے ساتھ ہے. فاتبعوا السواد الاعظم، پس تم بڑی جماعت کی اتباع کرو، تم بڑی جماعت کی پیروی کرو. کیوں؟ کیونکہ جو ان سے الگ ہوا، جو اپنے آپ کو جس نے بڑی جماعت سے الگ کر لیا، تو وہ جہنم میں بھی بڑی جماعت سے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. یعنی جہاں سب بڑی جماعت جو میجورٹی ہوں گے، کیونکہ وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، تو وہ میجورٹی جہاں جنت میں جا رہے ہوں گے، تو جو دنیا میں ان سے الگ ہوا ہوگا اسے آخرت میں بھی ان سے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہاں عام شخص کے لیے ایک یہ بات بھی ہے کہ جہاں میجورٹی جس عقیدے کو فالو کرے اور آپ مائنورٹی میں ہو، آپ کم کی طرف ہو، اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ نہیں پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ تو یہ عقیدہ مان رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ تو اس عقیدے کو مان رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ اس سے ہٹ کر عقیدے کو مان رہا ہوں، تو اپنے عقیدے کو ان کے عقیدے کے ساتھ الائن کر لو تو بچ جاؤ. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ حق پر کون ہے، کیونکہ مختلف مکاتب فکر ہے، تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق پر کون ہے، درستگی پر کون ہے، درست عقیدے پر کون ہے، تو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے میجورٹی جس عقیدے کو فالو کرے اس عقیدے کو اپنے عقیدے سے میچ کر لو. اگر آپ کے عقیدے ان کے عقیدے کے ساتھ ہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ بھی حق پر ہو، اور اگر آپ کو اپنے عقیدے ان کے عقیدے کے ساتھ نہ ملے تو اپنے عقیدے کو ان کے عقیدے سے الائن کرو، کیونکہ یہ عقیدے کو ثابت کرنے کا سورس ہے. کیا ہے؟ سورس ہے. اور میں اس پر آگے جو دیگر عقائد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جو بنیادی عقائد ہیں خاص طور پہ کہ جس پر بڑا اختلاف رہتا ہے، مسئلہ حاضر و ناظر ہے، مسئلہ علم غیب ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں، مسئلہ شرک ہے خاص طور پر کہ آئے دن جو ہے وہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو مشرک قرار دیا جا رہا ہوتا ہے. اگلا ہمارا جو اگلی اتوار کا جو پورا ہمارا سبق ہے وہ سارا کا سارا شرک پر ہی ہے. ہم نے تفصیلی گفتگو صرف شرک پر کرنی ہے، کیونکہ شرک کا فتویٰ یا کسی کو مشرک کہنا یہ مطلب ایک بہت جرت مندانہ فیصلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایک مسلمان کو مشرک کہہ رہے ہو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہے. اگر شرک جلی کی بات کریں تو یہ فتویٰ لگانا اور کسی کو مشرک کہنا، اور سرے سے وہ اگر مشرک نہ ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو اس میں احتیاط بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ سامنے والے کو مشرک کہہ دیتے ہیں. آپ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو گئے تو معاذ اللہ آپ نے شرک کر دیا، یا آپ نے جو ہے وہ اگر یا رسول اللہ کہہ دیا تو آپ نے شرک کر دیا. یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بڑی جماعت کو مسلمانوں کی مشرک قرار دے رہے ہیں، تو کیا ہم کہیں خود غلط تو نہیں؟ بندے کو پھر بیٹھ کے جو ہے وہ کسی صحیح العقیدہ سے بیٹھ کر پھر عقیدہ پڑھنا چاہیے دلائل کے ساتھ، تاکہ اپنے غلط عقیدے کو درست کر سکے. تو یہاں یہ مطلب ہمارے یہاں پر فروعی عقائد کے اندر، اصولی کی بات نہیں کر رہا میں، فروعی عقائد میں کچھ احباب اتنی شدت کر جاتے ہیں
اتنی شدت کر جاتے ہیں کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لے کہ عقیدے کو ثابت کرنے کا جو فورتھ سورس ہے وہ سواد اعظم، یعنی بڑی جماعت، بڑا گروپ، میجورٹی ہے۔ ہم اپنے جو یہ درس عقائد پڑھیں گے تو اس میں ہم چاروں اعتبار سے بات کریں گے، قرآن پر بھی بات کریں گے، حدیث پر بھی بات کریں گے، عقل سلیم پر بھی بات کریں گے، اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر سواد اعظم کے اعتبار سے بھی بات کریں گے۔ آج کا جو خاص ہمارا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، کچھ عقائد ایسے ہیں جنہیں ہم ضروریات دین کہتے ہیں۔ ضروریات دین کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ ضروریات دین کی تعریف جو آسان انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ وہ امور یا وہ عقائد، وہ نظریات، وہ امور کہ جس میں عوام اور خواص سب شریک ہوں برابر کے، یعنی وہ عقائد، وہ نظریات، وہ امور، وہ معاملات کہ جو اتنے واضح ہوں، اتنے روشن ہوں، اتنے کلیئر ہوں کہ عوام اور خواص، خواص سے مراد علماء ہے، عوام سے مراد عوام ہے، اور کون سی عوام ہے وہ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں، وہ ان عقائد و نظریات کو جانتے ہوں، ان کے سامنے وہ عقائد و نظریات بالکل واضح اور روشن ہوں۔ یہ امور جو ہے ضروریات دین کہلاتے ہیں، اور اصل میں ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کفر کیسے کہتے ہیں تو اس کی آسان ترین تعریف یہ ہے کہ کفر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ ایک یا ایک سے زائد، جب ایک کا انکار بھی کفر ہے تو ایک سے زائد کا انکار بھی کفر ہوگا۔ اچھا، اب میں نے آپ سے یہاں پر بات کی کہ دو گروپس کی بات ہوگی، ایک تو خواص، تو علماء کے مابین تو وہ معاملہ بالکل واضح ہو۔ دوسرا عوام، عوام سے مراد وہ عوام ہے کہ جو اہل علم سے وابستہ ہو، عوام سے مراد وہ عوام ہے کہ جن کے علماء کے ساتھ تعلق ہو، جن کا علماء سے میل جول ہو، یعنی وہ لوگ کہ جو دین کی سمجھ بوجھ، نو ہاؤ رکھتے ہوں، علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہوں، علماء کے جو ہے وہ بیانات میں حاضر ہوتے ہوں، ان کا علماء سے تعلق ہو، اس عوام کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے کسی شخص کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی کہ جو بالکل ہی کوئی علم نہیں رکھتا، نہ خود وہ علم رکھتا ہے، نہ علماء کی مجلس میں کبھی بیٹھا ہے، نہ بیانات سننے کا اس کو کوئی شغف ہے، کوئی شوق ہے۔ اب ایسا اگر کوئی شخص آ جائے اور کوئی ایسا شخص آ کر کہے کہ میں جو ہے وہ یہ عقیدہ مجھے تو نہیں پتا، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں عوام اور خواص میں عوام سے مراد وہ عوام ہے کہ جن کا علماء کے ساتھ کچھ تعلق ہو، علماء کے بیانات میں، ان کے دروس میں وہ شامل ہوتے ہوں، تو اس عوام کو وہ مسائل پتہ ہوں گے، ان کے سامنے وہ واضح ہوں گے، وہ مسائل ضروریات دین۔ مثال لے لیتے ضروریات دین، اللہ عز و جل کا ایک ہونا اور عبادت کے لائق ہونا، کہ صرف اللہ رب العزت ہی معبود ہے، معبود حقیقی، معبود برحق، عبادت کے لائق صرف ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ عام مسلمان بھی اس کو جانتے ہیں اور علماء تو خیر جانتے ہی ہیں۔ دوسری اس کی مثال لے لیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا وجود، اللہ رب العزت کا انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا، قرآن کریم کا اللہ عز و جل کا کلام ہونا کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، تحریف یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، قرآن جیسا رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر نازل کیا، آج تک قرآن بالکل بعین ہی اسی فارم میں موجود ہے، اسی صورت میں موجود ہے، اور قیامت تک قرآن تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ خواص تو جانتے ہی ہیں، وہ عوام کہ جو علماء کے ساتھ جن کا تعلق ہو اور صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ ان کا بیٹھنا، وہ بھی یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا نا کہ قرآن جو ہے وہ پرائمری سورس آف لا ہے، کہ ہمیں اگر قرآن کو سمجھنا ہے، پرائمری سورس آف لا بھی ہے اور پرائمری سورس آف بلیف بھی ہے، کہ اگر ہم نے عقیدے کو سمجھنا ہے تو عقیدے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اس عقیدے کو اگر سمجھنا چاہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، تو قرآن کی ہی آیت ہمارے پاس موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے خود لے لی، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ بھی رکھے کہ قرآن میں ایک لفظ بھی تبدیل ہو سکتا ہے یا ہوا ہے یا آیت تبدیل ہوئی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ عقیدہ کیا ہے؟ ضروریات دین ہے۔ کیا ہے؟ ہاں سب بولے ضروریات دین ہے جی۔ آگے دیکھیں جنت اور دوزخ کا وجود، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی تو میں انکار کرتا ہوں، تو مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ جنت اور دوزخ کا وجود یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا حساب و کتاب کا وجود، کہ فرشتے موجود ہیں، حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، یہ وہ عقائد و نظریات ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ فرشتے اگر ہمیں نظر نہیں آئے تو ان کا وجود کا انکار کر دیا جائے تو نہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آئے، ان کے وجود پر بھی ایمان لے کر آئے، اور ان کے وجود پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حساب و کتاب بھلے ہم نے نہ دیکھا ہو لیکن ہمیں قرآن پر یقین ہے اور حدیث پر یقین ہے، تو ہم ان قرآن کی آیات پر اور حدیث پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح آگے چلے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گمراہی پر جمع نہ ہونا، یہ بھی ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ صحابہ معاذ اللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، کیونکہ ایک گروہ اس طرف گیا کہ معاذ اللہ کچھ صحابہ کو ہٹا کے سارے ہی گمراہ ہو گئے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو صحابہ گمراہ نہیں ہوئے، یہ عقیدہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ماننا ضروری ہے۔ اس پر قرآن کی آیات تو شاہد ہے ہی، احادیث طیبہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھی بتائی کہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء ہوں گے جو اس نظام کو آگے لے کر چلیں گے، اور ان کی نشانیاں بھی بتائی کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے وہ ان سے جنگ کریں گے، اور زمین میں، یعنی مفہوم سمجھا رہا ہوں، زمین میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ نشانیاں صحابہ کی بیان کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ کا گمراہی پر، یعنی کہ صحابہ گمراہ نہیں ہوئے، یہ عقیدہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازم رکھنا، مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ گمراہی پر جمع ہو گئے معاذ اللہ، صحابہ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ، تو العیاذ باللہ تعالیٰ وہ بندہ بھی ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو عوام اور خواص سب میں واضح ہے، واضح کلیئر ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا، اگر کوئی آپ کے صحابی ہونے کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ کے صحابی ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں آپ کو حضور کا صاحب کہا گیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں حضرت ابوبکر کو حضور علیہ السلام کا صاحب کہا گیا۔ اسی طرح یہ عقیدہ کہ اللہ عز و جل بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف اگر معاذ اللہ کسی نے عیب کی نسبت کر دی، یا اللہ رب العزت کی طرف عیب کی نسبت کی نہیں لیکن کوئی عیب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت سے یہ کام ممکن ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز محال ہو اسے ممکن نہیں مانا جا سکتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مکتبہ فکر اس طرف گیا، ان کے بڑوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ رب العزت کے لیے محال ہے۔ محال سے مراد کیا ہے؟ امپاسبل۔ اللہ رب العزت جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم کہتے ہیں محال ہے۔ یہ ایک ایسا مستقل موضوع ہے جس پر ہم نے آگے گفتگو کرنی ہے، مستقل موضوع ہے، اس پر ہم نے آگے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ لیکن ہم اگر بات کریں تو ایک فرقہ اس طرف گیا، باقاعدہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولتا تو نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے۔ جب آپ نے ایک امپاسبل چیز کو پاسبل مان لیا تو اللہ رب العزت کی طرف اس عیب کی، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ کا کام ہے، جھوٹ بولنا ایک غلط کام ہے، اور ذات باری تعالی ہر عیب سے منزہ ہے، بری ہے۔ اگر آپ نے اللہ رب العزت کی طرف عیب کی نسبت کر دی یا عیب ممکن مان لیا تو پھر ذات باری تعالیٰ کا عیب دار ہونا پایا گیا، اور یہ
اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان میں نقص پیدا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ایک بڑی جرت ہے، تو اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک مانے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، اللہ رب انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے، احادیث میں ذکر ہوئے، اسی طرح نماز اور روزے کی فرضیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کی ایک مثال لے کے بس میں آگے بڑھتا ہوں فوراً سے، کیونکہ وقت ہمارا کافی ہو رہا ہے، کہ یہ عقیدہ رکھنا، مثال کے طور پر ایک شخص مسلمان ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے تو گناہ گار ہے، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھتا نہیں ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور سرے سے نماز کا ہی انکار کر دے، وہ کہے میں نماز کو فرض نہیں مانتا، معاذ اللہ، میں نماز کو ضروری نہیں مانتا، تو ایسا شخص چونکہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس کی مثال میں آپ کو صحابہ سے بھی دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، آپ کے دور خلافت میں ایک جماعت ایسی آئی آپ کے پاس کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ ہمیں زکوٰۃ میں ریلیکسیشن دے دیں، زکوٰۃ ہمیں معاف کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کو سے منع کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کلمہ بھی آپ والا ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اس واقعے میں نا ان کے لیے بھی جواب ہے کہ جو قادیانیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ قادیانی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھنا صحیح ضروری ہے، لیکن کلمے کے ساتھ ساتھ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہوا تو کفر ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ کلمے کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات دین پر عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ کلمے کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا۔ اب آپ اس سے سیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی آپ والا پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے رمضان کے، حج بھی کریں گے، سب کریں گے، زکوٰۃ میں معافی دے دیں، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ دیکھیں اس دور میں، کیونکہ آپ کا دور مبارک 2.5 سال ہے، اس دور میں تقریباً 9 کے قریب ایسے لوگ اٹھے ہیں جنہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، اور 4 تو اس میں بڑے مشہور ہیں، اسود انسی، طلیحہ، سجا اور مسیلمہ۔ پھر ایران کی طرف سے یہاں سے بھی جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا، اور وہ لشکر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت واپس آیا۔ تو یعنی ابتدا سے ہی حضرت اسامہ بن زید کی جو جنگ ہے، جو آپ کا جو ہے وہ سب سے پہلا جو معرکہ ہے حضرت ابوبکر کے دور میں، یعنی ابتدا سے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، اور منصب خلافت کے سنبھالتے ہی معاملہ یہ ہوا کہ طرح طرح کی آزمائشیں اور فتنوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اب آپ ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، عراق سے آئے ہوئے فتنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر فتنہ ارتداد بھی اس وقت اٹھا، بہت سارے ایسے قبیلے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور میں، یعنی آخری عمر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وصال ظاہری سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ فیور گین کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، وہ لوگ دوبارہ اپنے پریویس مذہب پر چلے گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، کفر اختیار کر لیا، ارتداد انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ ان سے بھی نمٹنا ہے۔ پھر جو ہے وہ اس وقت وہ لوگ بھی سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، ان سے بھی نمٹنا ہے۔ ہر طرف سے جو ہے وہ مسائل اور آزمائشیں ہیں۔ تو یہ جب مانعین زکوٰۃ والے آئے کہ جنہوں نے زکوٰۃ میں ریلیکسیشن مانگی، تو کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ابھی فی الحال ان کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم پہلے دوسرے جو بڑے فتنے ان سے ڈیل کر لیں، اور پھر ہم ان کی طرف آئیں گے اور ان سے بھی نمٹیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو ریلیکسیشن دے دیں یا چھوٹ دے دیں، مراد یہ تھی کہ فی الحال توجہ دوسرے مسائل کی طرف پہلے کر لیں، کیونکہ اسلامی لشکر جو تھا وہ الگ الگ گروپس میں بٹا ہوا تھا۔ لشکر کا کچھ حصہ ارتداد والوں سے لڑ رہا ہے، کچھ حصہ مانعین یہ
सॉरी कुछ हिस्सा जो है वो झूठे मुद्दईयान नबूवत से लड़ रहा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर इस्लामी लश्कर बटा हुआ है। एक तरफ आता है इकरमा बिन अबी जहल है, एक तरफ आते शुरहबील है, एक तरफ आते खालिद बिन वलीद है। तो अलग अलग सहाबा अलग अलग छोटे छोटे दस्ते लेकर जो है वो इस्लाम की हिफाजत में और निगरानी में निकले हुए हैं। फिर ये लोग आ गए जिन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। तो चूंकि ये ज़कात का मसला जरूरियात दीन से साबित है, उन्होंने कहा आप हमें ज़कात की फर्जियत हमसे हमारे लिए खत्म कर दें, यानी ऐसा कर दे कि ज़कात फर्ज ना हो, ज़कात वाजिब ना हो। आप समझ रहे, ज़कात की फर्जियत का इनकार करने तक वो आ गए। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक, जिसका मफ़हूम यह आपने फरमाया कि जब तक कि वो लोग के जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक बकरी भी ज़कात में देते थे, मैं उनसे वो बकरी ना ले लूं बतौर ज़कात, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, यहां तक कि भले मुझे अकेले ही इनसे जंग करनी पड़े। तो आप इस बात से पीछे नहीं हटे। और इसकी बुनियादी वजह क्या थी? अगर आप ज़कात की फर्जियत में रिलैक्सेशन देते, बाद में आने वाले खुलफा या बाद में आने वाले बादशाहों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता। कोई जो है वो रोजे में आसानी दे देता, क्यों? क्योंकि हज़रत अबू बकर ने ज़कात में दी थी। कोई जो है वो नमाज में आसानी दे देता, कोई किसी में, कोई किसी में। इस्लाम की शक्ल जो है वो अब तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुकी होगी। तो आपने जरूरियात दीन जो थे ना, उनको आपने स्टैब्लिश किया, चाहे वो जरूरियात दीन में से वो मसला ज़कात की फर्जियत का हो या वो हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत का मसला हो। आपने उसको स्टैब्लिश किया और बताया कि जरूरियात दीन का इनकार नहीं किया जा सकता, जो करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो ये जरूरियात दीन थे कि जिन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। आसान अंदाज में दोबारा इसको समराइज करें तो कुफर क्या है? कुफर जरूरियात दीन का इनकार, बस। क्या है? जरूरियात दीन में से किसी एक जरूरत का भी इनकार जो है वो कुफर है। अब अगर जात बारी ताला के हवाले से हम बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के हवाले से जो तारीफ है लफ्ज अल्लाह की, वो है हुआ अलमुन लिजातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमिई ली जमीई सिफातिल कमालिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है या वो एक ऐसी जात का नाम है, अल्लाह, लफ्ज अल्लाह एक ऐसी जात का नाम है कि जो जात वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद से मुराद क्या है? वाजिबुल वजूद से मुराद यह है कि उसका होना जरूरी है। एक जात का होना तो जरूरी है, एक ऐसी जात के सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट हो, सारी मखलूक उस पर डिपेंडेंट हो, यह जरूरी है। वाजिबुल वजूद, जिसका वजूद वाजिब हो, जिसका वजूद, जिसका होना नेसेसरी हो, अगर उसको ना माने तो फिर कुछ भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है कि जो वाजिबुल वजूद है, जिसका होना जरूरी है। और आगे अल मुस्तजमिई ली जमीई सिफातिल कमालिया, और वो ऐसी जात है कि जिसमें तमाम सिफात वो जमा हो जाए, उस जात के अंदर तमाम सिफात वो जमा हो जाए जो सिफात कमालिया हो, यानी हर सिफत आला दर्जे की खूबी और कमाल, उसकी तमाम सिफात उस दर्जा कमाल पर हो कि जिसमें ना कोई ऐब हो और ना कोई उसके अंदर कोई नक्स हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही वो वाहिद जात है कि जो वाजिबुल वजूद है, और तमाम सिफात कमालिया जो अच्छी सिफात है, तमाम सिफात कमालिया जो अच्छी सिफात है, वो अपने दर्जा कमाल में जिस जात में पाई जाती हो, वो रब की जात है। ठीक है, अब आप देखें, ये है हमारा तसव्वुर रब ताला के बारे में कि हुआ अलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमई ली जमीई सिफातिल कमालिया। अच्छा, एक सवाल ये होता है, क्योंकि हमारे यहां पर ना इल्हाद को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। मुल्हिद जो रब का या खुदा की जात का इनकार करता है सिरे से, वो जो है वो तरह तरह से अकायद और नजरियात और बिलीफ्स बना के पेश करता है, और तरह तरह के एतराजात वो लेकर आता है। और एक एतराज वो ये लेकर आता है कि हम रब की जात को कैसे माने, हम खुदा को कैसे माने, जबकि खुदा तो दिखता ही नहीं। वो कहते हैं खुदा तो दिखता ही नहीं।
تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا ایک یعنی جو عقل مند ملحد ہوگا وہ یہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن کچھ ملحدین وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تو نظر نہیں آتا، اور ہمارے یہاں پر جو ہے وہ مشاہدے کے ذریعے یعنی دیکھنے کے ذریعے چیزوں کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں آپ سورج پر یقین رکھتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ چاند پر یقین رکھتے ہیں، ہاں، کیونکہ چاند نظر آتا ہے۔ آپ اپنے وجود پر یقین رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی دیکھنے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کسی شے کا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک اعتراض اور شبہ یہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ تو نظر نہیں آتی، تو اس پر یقین کیسے کہ وہ ہے بھی یا نہیں؟ تو اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ آپ تو گریوٹی کو مانتے ہیں۔ گریوٹی یعنی آپ گریوٹی کیسے، یعنی جنہوں نے پڑھا ہوا ہے کوئی چیز اگر میں ایسے رکھوں اور اس کو چھوڑوں تو وہ نیچے گرے گی، تو اس کو جو فورس نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ گریوٹی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، سائنس کہتا ہے گریوٹی کا ایک پش ہوتا ہے، ایک گریوٹی کی ایک فورس ہے، ایک ریزسٹنس ہوتی ہے اس کی۔ تو میں اس سائنسی طرف تو بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن گریوٹی کو سائنس مانتا ہے، لیکن گریوٹی بھی تو نظر نہیں آتی۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تمام اجزاء ایٹم سے بنے ہوئے، اسمالسٹ پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا پارٹیکل سائنس کے انداز میں ایٹم ہے۔ ہمارے یہاں پر بچوں کو 3-4 کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے ایٹم کسے کہتے ہیں۔ اسمالسٹ پارٹیکل ایٹم ہوتا ہے، ہر چیز ایٹمز کے مجموعے سے بنی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایٹمز کے الگ الگ ایٹمز ملاؤ تو وہ شے وجود میں آتی ہے۔ جیسے پانی ہے تو پانی کا جو فارمولا ہے، کیمیکل فارمولا، وہ H2O ہے، تو 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 ایٹم آکسیجن کا تو پانی بنتا ہے، ایسے ہی ہے، H2O کے مجموعے سے پانی بن جاتا ہے، اسے ہم واٹر کہتے ہیں۔ اگر اس کا بریک ڈاؤن کرو تو 2 ایٹم ہائیڈروجن کے، 1 ایٹم جو ہے وہ اس کے اندر پانی یعنی 1 ایٹم جو ہے وہ آکسیجن کا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ آنکھوں سے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر مشینوں کے ذریعے تو ایٹم بھی نظر نہیں آتا، لیکن ایٹم کے وجود کو بھی مان رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز نظر آئے تو ہی اس کے وجود کو مانا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، وہ عقل نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے بھی ذات تک اور وجود تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک شخص ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہے سرے سے، وہ باہر نکلے گا، پانی کے قطرے اس پر گریں گے، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہو رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ بارش ہو رہی ہے۔ اس کو کیا آسمان نظر آ رہے، بادل نظر آ رہے؟ اس کو نہیں نظر آ رہے، لیکن اس نے وہ پانی کے قطروں کے گرنے سے، وہ چھما چھم جو اس کے اوپر پانی گر رہا ہے، اس سے اس نے اس کو ایز اے سائن کنسیڈر کرتے ہوئے، ایک نشانی اور علامت کنسیڈر کرتے ہوئے وہ بادلوں کے وجود تک پہنچ گئے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم رب کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن تم رب کو پہچان ضرور سکتے ہو۔ اور رب کو پہچانو گے کیسے؟ کہ یہ جو کائنات رب نے بنائی ہے نا، اس کائنات میں غور و فکر کرو، اپنے ذہن کو لگاؤ، غور و فکر کرو، اس کائنات میں ہم نے ایسے راز چھپا کے رکھے ہیں، اور اس کائنات میں ایسے واضح نشانیاں، راز تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کائنات میں اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ تم اگر تھوڑا ہی غور و فکر کرو گے نا تو رب کے وجود تک تم خود پہنچ جاؤ گے۔ اور دیکھیں، تصور ذات باری تعالیٰ یہ تو محال ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا تصور تو پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تصور 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس ذات کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو، تو ذات کے بارے میں بتایا تو نہیں گیا، کوئی قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایکسپلین نہیں کیا، صفات کو تو بتایا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ صفات کی بات ہوگی، ذات کو کہیں ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ تو ایک تصور قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ذات کے بارے میں بتایا گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں ایک گرے کلر کا جانور ہے، بڑا لمبا چوڑا، اس کی ناک بہت لمبی ہوتی ہے، کان اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، دم اس کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس کی سکن جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ جانور بڑا لمبا چوڑا سا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے جو ہے وہ 2 بڑے بڑے سینگ بھی اس کے، یعنی دانت بھی اس کے 2 بڑے بڑے اس کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کچھ ان کے۔ تو آپ کے سامنے نہ اس کی تصویر موجود ہے اس وقت،
نہ آپ کے سامنے وہ جانور موجود ہے، لیکن آپ کے مائنڈ کے اندر اور ذہن کے اندر ہاتھی کا تصور قائم ہو گیا. میں نے نام نہیں لیا ہاتھی کا، صرف صفات بیان کی. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تصور خود بخود قائم ہو گیا. اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے میرے بارے میں بتایا نہیں گیا تو تصور قائم نہیں ہو سکتا. دوسری سورس کیا ہوتا ہے؟ اسے دیکھا ہو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں. جب تک دیکھا نہیں تو تصور قائم نہیں کر سکتے. آپ نے کسی چیز کو جیسے ہم سب نے قائد اعظم کو دیکھا ہے، تو قائد اعظم کے بارے میں آپ کو کہوں تصور قائم کرے تو آپ کے ذہن میں فوراً قائد اعظم کی ایک پکچر آ جائے گی. ایسا ہی ہے. میں آپ کو کہوں گنبد خضرا، تو ہم نے اگر آپ نہیں بھی گئے ہو لیکن تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے، فوراً کیا ہوگا؟ گنبد خضرا کے وہ جو سبز گنبد ہے اس کی تصویر ہمارے ذہن میں قائم ہو جائے گی. خانہ کعبۃ اللہ شریف، اللہ رب العزت کا وہ عظیم گھر، تو فوراً وہ عمارت، وہ جو اللہ رب العزت کا گھر ہے وہ ہمارے ذہن میں فوراً قائم ہو جائے گا. تو اسے دیکھا ہو تو دیکھ کر بھی تصور قائم کیا جا سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ رب کو کسی نے نہیں دیکھا اور قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکتا. یعنی ظاہری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے بات ہو رہی. اور تیسرا یہ کہ اس کی مثل کوئی چیز دیکھیے. اب یہ بھی میں آپ کو تصور، کیونکہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. میں آپ کو کہوں ایک پرندہ ہے کبوتر جیسا، اپنے ذہن میں کبوتر لے کر آئے، فوراً کبوتر کا تصور ذہن میں آ گیا. لیکن ہے وہ پرندہ کبوتر جیسا، لیکن اس پر جو ہے نا ریڈ کلر بھی ہے، بلو کلر بھی ہے، اور اس کی جو دم ہے وہ گرین کلر کی ہے. یعنی اس کا جو سر ہے وہ ریڈ کلر کا ہے، اور اس کے جو بیچ کا حصہ ہے، جو باڈی ہے، وہ بلو کلر کی ہے، اور اس کی جو پیچھے یعنی جو دم ہے، جو چھوٹی سی پیچھے کے آخری کے جو پر ہوتے ہیں، دم سے مراد یعنی آخری کے جو پر ہے اس کے، وہ جو ہے کبوتر کے وہ گرین کلر کے ہیں. تو ہم نے ایسا جانور تو دیکھا نہیں ہے، ایسا پرندہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کی مثل کے ساتھ، اس سے ملتی جلتی کوئی شے کے ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تو ذہن میں ایک تصور اور ایک امیج قائم ہو. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کے مثل تو کوئی شے ہی نہیں. تو جب اس کے مثل کوئی شے نہیں، جب ہم نے اس کو دیکھا نہیں، جب ہمیں اس ذات کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا، تو ذات باری تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ قائم کرنا محال ہے، پاسبل نہیں ہے. اور وہی بات میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ رب کا تصور یا رب کی بارگاہ تک رسائی یہ رب کی دی ہوئی نشانیوں کے ذریعے ممکن ہے. آج ہم نے، کیونکہ وقت ہمارا طویل ہو گیا اور میں نے یہی ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم ان نشستوں کو بالکل وقت پر شروع کریں گے اور بالکل وقت پر اینڈ کریں گے. آج کے ہم نے نشست کے اندر کچھ گفتگو ضروریات دین کے حوالے سے اور کچھ گفتگو رب تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم نے کی. اور ہم نے اس حوالے سے اور بھی بنیادی طور پر ابھی پڑھنا ہے کہ جو ملحدین کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا جوابات دیے جا سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں ہمیں پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اس طرح کے واروں سے بچ سکیں. کیونکہ یہ ملحد جو ہوتا ہے، جو لبرل جو ہوتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور رب کی ایگزسٹنس، وجود کے حوالے سے ہی وار کرتا ہے. وہ آپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ رب کی ذات پائی نہیں جاتی، رب موجود ہی نہیں ہے، رب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، رب پایا ہی نہیں جاتا. اور وہ کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں تمام عالم خود بخود وجود میں آ گیا اور یہ ساری چیزیں خود بخود معرض وجود میں آ گئی. تو اس کے ایک واقعے پر ہی ہم ختم کرتے ہیں. غالباً امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک ملحد ایک دہریے کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی فتنہ نیا نہیں ہے، یہ اس دور کا فتنہ نہیں ہے، یہ 1300-1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اور پہلے بھی یہ لوگ تھے، یعنی اسلام سے پہلے بھی وہ لوگ تھے جو رب کی ذات کا انکار کرتے تھے. الگ الگ مذاہب آپ کو ملیں گے، اس طرح کے لوگ، اس فکر کے لوگ آپ کو ملیں گے. تو غالباً امام اعظم کا ہی یہ واقعہ ہے کہ آپ کا ایک ملحد ایک دہریے کے ساتھ کہ جو خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا، آپ کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا. اور اس کی حکایت جو بیان کی جاتی ہے الگ الگ، وہ الگ الگ طریقے سے اس حکایت کو بیان کیا جاتا ہے. ایک حکایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. مناظرے کا ڈیٹ اور ٹائم فکس ہوا کہ فلاں ٹائم پر فلاں مقام پر ہم مناظرہ کریں گے اور اس پر بات ہوگی کہ خدا کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آپ یعنی جو مناظر جو تھے مسلمانوں کی طرف سے، وہ تھوڑا لیٹ پہنچے. تو اس ملحد نے شور مچایا کہ آپ اتنا لیٹ آئے، جو وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا، جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا. اس کو میں نا اپنے حساب سے مولڈ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. واقعہ جو کتابوں میں ہے میں تھوڑا سا اس کو مولڈ کر کے، تاکہ آسانی سے آپ مضمون اور مفہوم تک پہنچ جائے. ہمیں مضمون اور مفہوم تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا اپنے حساب سے مفہومی معنی
اور مولڈ کر کے اپنے حساب سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سادہ ذہنوں کے اعتبار سے بات سمجھ آ جائے کہ اس نے شور مچایا کہ بھائی یہ آپ نے لیٹ کر دیا بہت زیادہ، اور آپ تو اتنا لیٹ آئے اور آپ نے جو ہے وہ وقت لگا دیا آنے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جہاں آنا تھا نا تو مجھے بیچ میں سمندر پار کرنا تھا، یعنی مجھے آپ کے پاس پہنچنے میں سمندر پار کر کے آنا تھا. میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی کشتی گزرے، کوئی بندہ آئے وہ مجھے اپنی کشتی میں بٹھائے. اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ کشتیاں گزرتی تھی، لوگ پیسے لیتے تھے کشتی میں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو میں انتظار کر رہا تھا ایک کشتی کا کہ کوئی کشتی والا آئے، وہ مجھے کشتی میں سوار کرے، میں بیٹھوں اور پھر مجھے جو ہے وہ دوسرے مقام پر وہ اتار دے. تو اتنے میں یہ ہوا کہ میرے قریب ایک درخت تھا، میں دیکھا، میں بڑا حیران ہوا، وہ درخت خود بخود کٹنے لگا، اور وہ درخت کٹ کر جو ہے وہ ایک کشتی کی شکل اس نے اختیار کی. یعنی پہلے وہ درخت کٹا اور وہ درخت کی لکڑیاں جو ہے وہ آپس میں جڑی، اور جڑنے کے بعد اس نے ایک کشتی کی شکل اختیار کی. وہ کشتی پانی میں آئی اور پانی میں آ کے رک گئی. میں اس کشتی میں سوار ہوا، اب اس کشتی کا چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، اور خود بخود چلتے 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 جو ہے میں دوسرے کنارے پہنچا اور آپ کے پاس آیا. تو اب دیکھیں کشتی، درخت جو ہے وہ کٹے گا، کشتی بنے گی، کشتی چلے گی، اس میں ٹائم لگا تو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اس ملت نے شور مچا دیا، اس نے کہا کس بندے کو لے کر آئے ہو، کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. لکڑی خود بخود کٹی، کوئی کاٹنے والا نہیں، خود بخود وہ لکڑیاں آپس میں جڑ گئی، کوئی جوڑنے والا نہیں، خود بخود وہ لکڑی جو ہے وہ کشتی کا شیپ، یعنی لکڑی کو پتا چل گیا کہ کشتی بننا ہے، کشتی کا شیپ اس نے اختیار کیا، پھر وہ خود بخود چلی اور یہاں تک آ گئی. تو جو مناظر تھے انہوں نے جواب دیا کہ جب لکڑی کٹ کر خود کشتی نہیں بن سکتی، اسے کوئی بنانے والا نہیں، لیکن وہ خود کشتی نہیں بن سکتی، خود چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کائنات کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ جو ابھی تک سائنس نے 1% بھی ایکسپلور نہیں کی، اتنی بڑی کائنات ہے. میں صرف سمجھانے کے حد تک بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹ فگر نہیں کہہ رہا، صرف سمجھانے کے حد تک بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی کائنات ابھی جو ان ایکسپلورڈ ہے، جہاں تک پہنچے ہی نہیں، رسائی نہیں ہوئی. ٹیلیسکوپ، اتنی بڑی کائنات کا حصہ تو ہوا جس کو صرف ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا ہے. ابھی تو وہاں تک پہنچنا تو ناممکن ہی ہے، لیکن ابھی صرف دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی اور بہت بڑی کائنات ہے کہ جس کو دیکھا بھی نہیں ہے ابھی تک. تو جب اتنی ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، جڑ نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، عالم سارا خود بخود کریٹ ہو گیا، وجود میں بھی آ گئی، اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا ہر شے کو کہ ہم نے کون سا شیپ اختیار کرنا ہے. اور یہ چل بھی خود بخود رہی ہے کہ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے. سورج کو کون بتا رہا ہے؟ نہیں، خود بخود ہو رہا ہے. جب ایک کشتی یہ سارے کام خود نہیں کر سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ آپ یہ بات بتائیں. یہ عقل سلیم ہے، یہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. عقل سے ہی اگر بندہ سوچے تو خود اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یقیناً بنانے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے، یقیناً شیپ دینے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے، یقیناً چلانے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی. ورنہ آپ دیکھیں سورج کا آج کا نکلنے کا جو ٹائم تھا، آئندہ سال آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ سورج اسی ٹائم پر نکلے گا کہ جس ٹائم پر جو ہے وہ کل نکلا تھا، یعنی 27 اکتوبر ہے. تو آپ اگلے سال کا 27 اکتوبر سیم ٹائم پہ سورج نکلے گا، سیم ٹائم پہ غروب ہو. پچھلے سال کا 27 اکتوبر سورج سیم ٹائم پہ نکلا تھا، سیم ٹائم پر غروب. یہ چینج ہوتا ہے. ہمارے کیلنڈر جو ہے، نماز پریئر ٹائمز کا جو کیلنڈر ہے، آپ اب تو ایپس آ گئی نا، لیکن پہلے کے دور میں چلے جائیں تو کیلنڈر ملتے تھے ہمارے مدارس وغیرہ سے پریئر ٹائمز کے. وہ پریئر ٹائم کا ایک ہی کیلنڈر آپ نے ایک ٹائم انویسٹمنٹ کرنی ہوتی تھی، وہ ایک کیلنڈر آپ نے خرید کے لٹکانا ہوتا تھا گھر کے اندر، سالہ سال وہی چلتا تھا. ہمارے گھروں میں وہی 15 سال 20 سال 25 سال پرانا کیلنڈر رکھا ہوا، ٹائم چینج نہیں ہوتا. کون ہے جو ایک نظام چلا رہا ہے؟ کون ہے جو یہ کائنات چلا رہا ہے؟ کس نے سورج کو بتایا تم نے اس ٹائم پر جو ہے وہ نکلنا ہے اور اس ٹائم پر غروب ہونا ہے؟ پھر کون چاند کو جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ اب تم نے جو ہے وہ طلوع ہونا ہے، پھر تم نے صبح کے ٹائم پہ غروب ہونا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی پین جو ہے، پین جس سے میں اور آپ لکھتے ہیں، جب اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، یہ پین خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور کیا یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا کہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی؟ اب نہیں بنتی، اب کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو یہ کون سا جو ہے وہ قضیہ ہے، اور یہ کون سا جو ہے وہ تھیوری ہے؟ یقیناً اس کائنات کے بنانے والی ذات موجود ہے، اس کائنات کو چلانے والی ذات موجود ہے. وہ ذات رب کی ذات ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی ہمارا خدا ہے. اور انسان اگر اپنی عقل کو دوڑائے
اور انسان اگر اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو اس وقت جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی کہ جب ایک کشتی نہیں بن سکتی، لکڑیاں پہلے ہم خود کاٹیں گے، پھر لکڑیوں سے ٹیبل بھی بنتا ہے، کرسیاں بھی بنتی ہیں، یہ تو بنانے والے پر ہوتا ہے نا کہ وہ اس لکڑی کا استعمال کیسے کرے۔ بنانے والے کی مرضی کہ وہ جوڑ کے ٹیبل بنائے یا وہ کرسی بنائے یا وہ کوئی اور شے بنائے، لکڑیوں کو تو نہیں پتا کہ ہم نے کیا بننا ہے، لیکن جب یہ لکڑیاں جڑ کے کشتی نہیں بن سکتی، یہ سارے معاملات نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ جب تک گاڑی میں بیٹھے رہیں گے تو گاڑی چلے گی نہیں، آپ کو گیئر لگانا پڑے گا، آپ کو ایکسیلریٹر کو جو ہے وہ ایکسیلریٹر کو دبانا پڑے گا، کلچ چھوڑنا پڑے گا، پھر ہی گاڑی آگے بڑھے گی۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں گاڑی میں بیٹھوں اور گاڑی چلے بھی خود بخود، میں وہ نہیں کوئی یہ بات نہ کہے کہ نہیں ڈرائیور لیس کارز آ گئی اب تو ڈرائیور لیس کارز کے پیچھے بھی میکینزم ہوتا ہے پورا، اس کو بھی آپ کو گاڑی کو کھولنا پڑے گا۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، وہ گاڑی کو ڈیسٹینیشن آپ کو بتانی پڑے گی، پھر ہی وہ گاڑی چلے گی، اور اس کی چلانے کے لیے بھی پیچھے مشینیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ پورا ایک میکینزم ہے، سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے جو ہے وہ 4 دروازے لگائے اور ایک گاڑی آپ نے بنا دی، اس میں کوئی انجن نہیں ڈالا، کوئی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور میکینزم نہیں ڈالا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ڈالی، اور آپ اس میں بیٹھ گئے جا کے اور اب کہیں کہ آپ یہ چل جائے، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ اور انسانی عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، بظاہر عادتاً یہ کام ممکن نہیں ہے، عادتاً یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری عقل جو ہے وہ اس بات کو مانے گی اگر ہم ان تمام شواہدات کو سامنے رکھیں کہ ذات باری تعالیٰ موجود ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک سے زیادہ ذاتیں بھی نہیں ہیں، ایک ہی ذات ہے، ایک سے زیادہ ذاتیں کیوں نہیں ہے یہ بھی ہم عقلی اعتبار سے انشاءاللہ آگے کی نشست میں سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ آئندہ نشست کے اندر ہم نے اسی مضمون کو تھوڑا سا اور کھولنا ہے، ملحدین کے اور اعتراضات پر ہم نے بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو شرک کا ایک ٹاپک ہے اس پر ہم نے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ نشستوں کے اندر باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتے رہیں، شرکت کرتے رہیں، کوشش کریں کہ اس میں چھٹی نہ ہو، آپ تشریف لاتے رہیں، کیونکہ میں نے جیسا آپ کو ذکر کیا تھا کہ 2 ماہ کا یا 2.5 ماہ کا یہ کورس ہے، میں دسمبر تک اس کورس کو اختتام کر دوں گا، اور ہم تھوڑا سا عمومی طرز سے ہٹ کر تھوڑا ڈیفرنٹ طرز پر چل رہے ہیں کہ جدید دور کے اندر، آج کے دور میں ان عقائد کو لے کر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے کیا جوابات ہیں وہ ہم نے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ درست عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اسلام کی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک، قیامت تک مسلمان رہنے کی، مرتے دم تک مسلمان رہنے کی، اور مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جدید دور کے فتنوں سے اور آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری آنے والی نسل کو قیامت تک محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔